بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ نمبر 28، ہٹ دھرمی اور بحث و تکرار۔ ہٹ دھرمی اور بحث و تکرار کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ اخلاقی لحاظ سے یہ ایک مذموم ہے۔ اس سے دوستی اور دینی برادری خراب ہوتی ہے اور محبتوں کی بجائے نفرت اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف برادرانہ تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ دین بھی غارت ہو جاتا ہے اور نیک اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور عقائد میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے، خواہ خواہ کی ضد سے منافقت جنم لیتی ہے اور اس کی وجہ سے بخشش کے بہت سے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جھگڑا وہی کرتا ہے جس کے پاس خوف خدا نہ ہو یا وہ اہل شک میں سے ہو۔ میزان الحکمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 748۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خصومت و نزاع دین کو ختم کر دیتی ہے اور عبادت کو ضائع کر دیتی ہے اور دین میں شک پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ شیخ صدوق توحید صفحہ نمبر 458۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، دین میں جاہلانہ قیل و قال سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے دل ذکر خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور اس سے نفاق، کینہ اور جھوٹ کو فروغ ملتا ہے۔ شیخ صدوق اعمالی صفحہ نمبر 340۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خواہ مخواہ کی جھگڑا بازی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ شک حبط اعمال اور گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو خدا کی طرف سے ناقابل معافی ہوتی ہے۔ اعمالی صفحہ نمبر 340۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، جو لڑائی جھگڑے میں بڑھ جائے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور جو اس میں کمی کرے اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اور جو لڑتا جھگڑتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ خوف خدا قائم رکھے۔ نہج البلاغہ حکمت 298۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا دستور تھا کہ اگر آپ کا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوتا جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے تو آپ وہاں سے گزرتے وقت 3 بار بلند آواز سے کہتے تھے، اللہ سے ڈرو۔ نمبر 29، رہبانیت اور غیر شرعی ریاضتیں۔ لفظ رہبانیت رہب سے بنا ہے جس کے معنی ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کے ہیں۔ عیسائیوں نے اس طرز زندگی کا اختراع کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہوں نے رہبانیت کا اختراع کیا ہے، اسے ہم نے ان پر واجب نہیں کیا تھا۔ سورہ حدید آیت نمبر 27۔ جو شخص رہبانیت کی زندگی اختیار کرے اسے راہب کہا جاتا ہے، اور راہب اپنے آپ کو زندگی کے جھمیلوں اور کاروبار اور بیوی بچوں سے آزاد رکھتا ہے اور کسی گوشہ تنہائی میں جا کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اور وہ اپنے نفس امارہ کو کچلنے کے لیے سخت ریاضتیں کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ بعض افراد اپنے آپ کو خصی کرا لیتے ہیں اور بعض افراد اپنی گردن میں بھاری طوق و زنجیر ڈال کر اپنے نفس کو اذیت دیتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سخت قسم کی ریاضتوں کی وجہ سے انہیں خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے جسے انہوں نے از خود گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اسلام میں رہبانیت اور راہبانہ ریاضتوں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ کافی میں امام موسی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ کچھ مسلمانوں نے نماز شب کو
اپنے لیے واجب قرار دیا تھا، اور کچھ مسلمانوں نے بیویوں سے جنسی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ اس طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے انہیں خدا کا قرب نصیب ہوگا، لیکن اسلام نے اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی کی اور کسی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کافی کی ایک اور روایت میں مرقوم ہے کہ عثمان بن مظعون کی بیوی رسول خدا کے پاس آئی اور بولی، یا رسول اللہ، عثمان دن کو روزے رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ یہ سنا تو آن حضرت ناراض ہوئے اور ننگے پاؤں عثمان بن مظعون کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی آن حضرت پر نگاہ پڑی تو نماز ختم کر دی۔ آن حضرت نے اسے فرمایا، عثمان، اللہ نے مجھے رہبانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا، اس نے مجھے ایک آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ تم مجھے دیکھو، میں روزے رکھتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ جو بھی مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے میری سنت پر عمل کرنا چاہیے اور میری سنت میں نکاح شامل ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 494۔ کتاب مذکور میں مرقوم ہے کہ رسول خدا نے ایک شخص سے فرمایا، کیا تو نے آج روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا آج تو نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس جا، تیرا اس کے پاس جا کر بیٹھنا بھی تیری طرف سے صدقہ ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 495۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت رسول خدا جناب سلمہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچے تو آپ کو وہاں بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا عطر فروش عورت حولہ تمہارے پاس آئی ہے؟ جناب سلمہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہ آئی ہوئی ہے اور اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت آپ کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا خاوند میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، تم زیادہ آرائش کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ہر طرح کی عطر استعمال کر چکی ہوں اور اپنی آرائش میں بھی میں نے کوئی کمی نہیں کی ہے، مگر وہ پھر بھی میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ کاش اسے معلوم ہوتا کہ تیری طرف توجہ دینے سے اسے کیا ثواب ملتا ہے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی کیا جزا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کی طرف توجہ کرتا ہے تو 2 فرشتے اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اسے اس مجاہد کا ثواب دیا جاتا ہے جس نے جہاد کے لیے تلوار ہاتھ میں پکڑ رکھی ہو، اور جب شوہر اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا کرتا ہے تو اس وقت اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور جب شوہر غسل جنابت کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 496۔ نمبر 30، رحمت الہی سے نا امیدی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ رحمت الہی سے انسان اس وقت نا امید ہوتا ہے جب وہ کوئی ایسا ظلم کرتا ہے جو آیات الہی کی تکذیب و تمسخر کا موجب ہوتا ہے، تو اس سے توفیق الہی سلب کر لی جاتی ہے اور وہ رحمت پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کافی میں صفوان بن مہران جمال سے منقول ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے دعا پڑھی، پروردگار مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا اور اپنی گرفت سے بے خوف نہ ہونے دینا، کیونکہ تیری گرفت سے نقصان اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ صفوان بیان کرتے ہیں، میں نے امام سے عرض کیا کہ میں نے آپ سے 2 کلمات سنے ہیں جو پہلے کسی سے نہیں سنے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ کے ہاں اس کی رحمت سے نا امیدی اور اس کی گرفت سے بے خوف ہونا بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف کی تلاش میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو
اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ کافری اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ رحمت الہی سے مایوس ہوتا چلا جاتا ہے اور قیامت کی جزا و سزا سے غافل ہونے لگتا ہے۔ اس حالت کو انسان کی بدنصیبی کا ہی نام دیا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان اس سے غافل اور مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کرے اور گناہوں کی تلافی توبہ سے کرے، کیونکہ گناہوں کا ثمر رحمت الہی سے مایوسی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار رسول خدا کا گزر بے آب و گیا صحرا سے ہوا تو آپ نے صحابہ سے کہا، جاؤ ایندھن کے لیے کچھ لکڑیاں لے کر آؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں ایندھن ملنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تنکا تنکا جمع کرو۔ صحابہ ادھر ادھر پھرے اور کچھ لکڑیاں لا کر ایک جگہ ڈھیر کر دیں۔ رسول خدا نے فرمایا، گناہ بھی اسی طرح تنکا تنکا جمع ہوتے رہتے ہیں اور آخر کار ان کا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، خبردار، کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر چیز کا ایک نہ ایک طالب اور نگہبان موجود ہے جو انسان کے جملہ اعمال اور ان کے اثرات کو لکھوا رہا ہے۔ مؤلف کہتا ہے، مایوسی سے بچنے کے لیے انسان کو قرآن مجید کی آیات مغفرت پڑھتے رہنا چاہیے اور معصومین علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ قنوت، یاس اور خیبہ۔ قرآن مجید میں جہاں رحمت الہی سے مایوسی کو کافروں سے مخصوص کیا گیا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ قنوت، مایوسی اور خیبہ، ناکام کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کے متعلق لغت کی مشہور کتاب مجموع البحرین میں لکھا ہے کہ قنوت شدید نا امیدی کو کہا جاتا ہے اور خیبہ ناکامی، امیدواری کے بعد نا امیدی کو کہا جاتا ہے، جبکہ یاس امید کے بعد نا امیدی کو کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے یاس و نا امیدی سے منع کیا ہے اور یہ دونوں کیفیات گناہ کبیرہ میں شامل ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ کیا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں اسے ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ کافی میں کہ ایک دن رسول خدا نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے بعد درہم و دینار اور مال دنیا نہ ہو۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن خدا کے حضور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی عبادت لے کر آئے، لیکن اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو ستایا ہوگا، تب وہ سب کے سب اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے۔ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں اور جب نیکیاں کم ہو جائیں تو ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اصول کافی، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 231۔ اللہ کی رحمت و مغفرت۔ علی بن یوسف عاملی نے اپنی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جانور اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں۔ اس نے اپنے پاس 99 رحمتیں محفوظ رکھی ہیں، قیامت کے دن اپنے بندوں پر ان کے ذریعے سے رحم کرے گا۔ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے کہے گا، میں بیمار ہوا تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا ہوا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ بندہ کہے گا، رب العالمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں شخص بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، فلاں شخص نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا،
فلاں شخص نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو نے ایسا کیا ہوتا تو مجھے وہاں ضرور پاتا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو اللہ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں کہ ان پر احسان کرنے والوں کو اپنے اوپر احسان کرنے والا قرار دیا ہے۔ انسان کی توبہ سے خدا کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے حسب ذیل روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص کہیں تنہا سفر پر جا رہا ہو اور راستے میں ویران زمین پر اترے اور اپنی سواری اور کھانا پانی اپنے پاس رکھ کر سو جائے، اور جب بیدار ہو تو وہاں نہ سواری ہو اور نہ ہی کھانا اور پانی، پھر وہ شخص اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نکلے اور سخت تلاش کے بعد اسے کچھ نہ ملے، پھر مایوس ہو کر موت کے استقبال کے لیے سو جائے، چند لمحات بعد دیکھے کہ اس کی سواری اور کھانے پینے کا سامان اس کے پاس موجود ہو، تو اسے یہ چیزیں پا کر کتنی مسرت حاصل ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے بے پناہ خوشی حاصل ہوگی اور اس کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا، جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی خدا کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ خدا کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ الصراط المستقیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مومن جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے توبہ و مغفرت کے بعد اپنے اعمال کی نگہبانی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم توبہ صرف اہل ایمان کی ہی قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا، مولا، اگر توبہ کے بعد پھر وہ گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تو کیا سمجھتا ہے کہ مومن اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرے اور توبہ استغفار کرے تو کیا خدا اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا؟ میں نے کہا، مولا، اگر کوئی توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرو، ایسا بار بار کرے تو کیا پھر بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جب بھی توبہ کرے گا اللہ اس کی مغفرت کرتا رہے گا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ خبردار، مومنین کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم میرے بندے دانیال کے پاس جاؤ اور اسے میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو نے میری نافرمانی کی اور توبہ کی، میں نے تجھے معاف کیا، پھر تو نے میری نافرمانی کی، میں نے دوبارہ تجھے معاف کیا، تو نے تیسری بار میری نافرمانی کی، میں نے تجھے تیسری بار بھی معاف کر دیا، اب اگر چوتھی بار تو نے میری نافرمانی کی تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دانیال کے پاس گئے اور انہیں خدا کا پیغام پہنچایا۔ دانیال نے کہا کہ آپ نے مجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغام پہنچا کر واپس چلے آئے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو دانیال اٹھے اور خدا سے محو مناجات ہوئے اور عرض کیا، پروردگار، حضرت داؤد کے ذریعے مجھے تیرا پیغام مل گیا ہے، خدایا میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے معاف کیا، میں نے پھر نافرمانی کی، تو نے پھر مجھے معاف کیا، میں نے تیسری بار تیری نافرمانی کی، تو نے پھر بھی مجھے معاف کیا، اب تو نے کہلا بھیجا کہ اگر تو نے اب چوتھی بار نافرمانی کی تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم، اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں ضرور تیری نافرمانی کروں گا، پھر میں ضرور تیری نافرمانی کروں گا، پھر میں ضرور تیری نافرمانی کروں گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435۔ معاویہ بن وہب راوی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ خلوص سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کی پردہ پوشی کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو
ان کی لکھی ہوئی تحریر فراموش کرا دیتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح کو اس کا عمل فراموش کرا دیتا ہے، اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اس زمین کو اللہ اس کا عمل فراموش کرا دیتا ہے، اور جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے گناہوں کی گواہی دینے کے لیے کوئی موجود نہ ہوگا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 اور 436۔ رحمت الہی کی وسعت۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غریب نوجوان جس کی زلفیں درویشوں کی طرح الجھی اور بکھری رہتی تھیں حضرت داؤد کے دربار میں آمد و رفت رکھتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان حسب معمول دربار میں موجود تھا کہ اتنے میں فرشتہ اجل آیا اور اس نے گھور گھور کر اس نوجوان کو دیکھا۔ حضرت داؤد نے ملک الموت سے پوچھا، تم اسے یوں گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ اس نوجوان کی زندگی کے دن پورے ہونے کو ہیں اور مجھے حکم مل چکا ہے کہ میں 7ویں دن اس کی روح قبض کروں۔ حضرت داؤد کو جوان پر بڑا رحم آیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ جوان نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے فلاں بزرگ کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ داؤد تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو اور آج رات اس کی رخصتی کر دو۔ پھر آپ نے کہا، شادی کے تمام اخراجات اور حق مہر کی رقم میں تمہیں فراہم کروں گا۔ اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر چلے جاؤ اور ٹھیک 7ویں دن یہاں آنا۔ جوان حضرت داؤد کا پیغام لے کر گیا اور اسی رات اس کی شادی ہو گئی اور پورا ہفتہ اس نے بیوی کے پاس بسر کیا۔ پھر شادی کے 7ویں دن وہ حضرت داؤد کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پوچھا، سناؤ زندگی کے یہ دن کیسے گزرے؟ جوان نے کہا، ان ایام سے بہتر میری زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے، یہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ الغرض جوان بیٹھ گیا اور حضرت داؤد ملک الموت کا انتظار کرنے لگے۔ پورا دن گزر گیا لیکن نہ تو ملک الموت آئے اور نہ ہی جوان کی موت آئی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ، 1 ہفتے بعد پھر یہاں آنا۔ وہ جوان چلا گیا اور 1 ہفتے بعد پھر حاضر ہوا۔ حضرت داؤد سارا دن ملک الموت کے منتظر رہے لیکن ملک الموت نہ آئے اور جوان کی موت واقع نہ ہوئی۔ حضرت داؤد نے جوان کو رخصت دی اور فرمایا، اب تم اگلے ہفتے یہاں ہوگے۔ جوان فرمان کے مطابق اگلے ہفتے پھر حاضر ہوا لیکن اس بار بھی ملک الموت نہ آئے۔ پھر کافی عرصے بعد ملک الموت حضرت داؤد کے پاس آئے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم نے تو 1 ہفتے کی بات کی تھی، اب جوان کو تو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب آپ نے اس پر رحم کیا تو خدا کو بھی اس پر رحم آ گیا، اللہ نے اس کی عمر میں 30 برس کا اضافہ کر دیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111، کفر گناہ صفحہ نمبر 198۔ نمبر 31، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا۔ شرک اور رحمت الہی سے مایوسی کے بعد اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بے خوف ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، جس سے گناہ گار یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور وہ گناہ کرنے میں بے باک ہو جاتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ پھر اچانک اللہ کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے اور ہر گناہ کے بعد توبہ کے ذریعے اس کا مداوع کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ وہ اس پر اپنے فضل و کرم کا سایہ دراز رکھے اور اسے اس کے نفس کے سپرد نہ کرے۔ اگر اللہ ہمیں مرض عصیان سے نہ بچائے تو ہم ابلیس کے جال میں پھنس جائیں گے اور ہمارے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان بارگاہ اہدیت میں اپنی ناتوانی، نادانی اور ناچارگی کا اعتراف کرے اور اپنے گناہوں سے خوف محسوس کرتا رہے اور توبہ کرے اور خدا سے رحم و کرم کی دعا کرے تو یقین ہے کہ اللہ اسے اس کے نفس امارہ کے سپرد نہیں کرے گا۔ ایسا شخص نہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا اور نہ اس کے عذاب سے بے خوف ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔
ہم سابقہ صفحات میں عرض کر چکے ہیں کہ جب خدا کے محبوب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو خدا اسے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جس سے وہ بندہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ اور جب خدا کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسے ڈھیل دیتا ہے، جس سے وہ توبہ کو بھلا دیتا ہے، پھر اچانک اس کی پکڑ کرتا ہے جسے استجراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو جب وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ خدا کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ حالانکہ خدا کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 97 تا 99۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ ہم ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو وہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178۔ اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، یقیناً میری تدبیر مضبوط ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 183۔ ہادیان دین نے اپنی تعلیمات میں عذاب الہی سے بے ہونے کے خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ سفینۃ البحار میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، خدا نے ان کو ڈھیل دینے سے بڑھ کر کسی اور چیز سے عذاب نہیں دیا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 551۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب خدا کو کسی شخص کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے تو وہ شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسے استغفار کی یاد دلاتا ہے، اور جب خدا کو کسی بندے کی برائی مطلوب ہوتی ہے تو جب وہ شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا اس پر نعمتیں فراوان کر دیتا ہے اور اس طرح اسے توبہ بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم انہیں اس طرح پکڑیں گے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 182۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ استدراج کیا ہے تو آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرنے لگے تو خدا اسے مہلت دے اور اسے گوناگون نعمتوں سے نوازے تاکہ وہ توبہ سے غافل رہے، پھر اچانک اسے یوں پکڑ لے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 82۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جس شخص کو مال و دولت عطا کرے اور وہ اسے اپنے لیے آزمائش نہ سمجھے تو وہ اپنے آپ کو سخت خوف سے امان میں سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 162۔ مؤلف، سعادت کا راستہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خوف و امید کے درمیان رہے، اسے خدا کی رحمت سے مایوس اور خدا کی گرفت سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی اور بے خوفی دونوں خطرناک ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر بندہ مومن کے دل میں خدا نے 2 نور رکھے ہیں، پہلا خوف کا اور دوسرا امید کا۔ اگر ان کا آپس میں وزن کیے جائے تو دونوں برابر ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا۔ کافی میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خوف و امید کی کیفیات یکساں نہ پائی جائیں، اور خوف و امید اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک وہ اور امید خوف کے لیے عمل پیرا نہ ہوں۔ خدائے عز و جل سے اتنا ڈرو، اگر تم جن و انس کی عبادتیں بھی لے کر جاؤ تو وہ تم کو عذاب دے گا، اور امید اتنی رکھو کہ اگر تم جن و انس کے سارے گناہ بھی لے کر جاؤ تو وہ پھر بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے، وہ گناہ کے متعلق خوفزدہ رہتا ہے کہ نہ جانے خدا اس کی کیا سزا دے، اور وہ نہیں جانتا کہ اس کی کتنی عمر باقی رہ گئی ہے اور اس باقی عمر میں اس سے کتنے گناہ سرزد ہوں گے، اسی لیے ہمیشہ خائف رہتا ہے، اور اس کی اصلاح خوف سے ہی ممکن ہے۔
کافی جلد نمبر 2۔ بعض روایت میں آیا کہ امام نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب تک مومن کی جان یہاں تک نہیں آ جاتی اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔